ارشاد فرمایا جس کے ساتھ اللہ تعالی یہ ارادہ فرماتا ہے کہ اسے ہدایت دے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، سبحان اللہ، اور جس کے ساتھ یہ ارادہ فرماتا ہے کہ اسے گمراہ کرے تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، رکا ہوا اس کا سینہ ہوتا ہے، اور ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اس کو نہ چاہتے ہوئے زبردستی آسمان کی طرف اٹھایا جا رہا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں دو چیزوں کا تقابل کیا گیا ہے۔ عام طور پر انسانوں میں دو قسم کے گروہ ہوتے ہیں، ایک وہ کہ جن کا دل ہدایت کو قبول کرتا ہے، اور ایک وہ جو ہدایت سے دور رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر بڑا کرم ہوتا ہے کہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جائے اور وہ ہدایت کو قبول کرے، اور وہ بندہ بڑا بد نصیب اور بدبخت ہوتا ہے کہ جس کا دل اور سینہ تنگ ہو جائے اور اس میں نصیحت اثر نہ کرے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرمائی، لیکن اب قرآن پاک کے الفاظ کو دیکھیے کہ ایسا ہو جاتا ہے اس کا دل تنگ کہ جیسے کسی کو زبردستی آسمان کی طرف چڑھایا جائے۔ پہلے تو آپ دیکھیں کہ آسمان کی طرف چڑھنا ویسے ہی کوئی چاہے بھی تو اوپر کو جانا آسان نہیں، اور ایک بندہ چاہتا ہی نہیں اس کو کوئی آسمان کی طرف اوپر کو اٹھائے گا تو کتنا ناممکن اور مشکل ہو جائے گا۔ تو اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جن کو ایمان کی دعوت دی جائے یا اچھے کاموں کی طرف بلایا جائے تو ان پر ایک بوجھ پڑ جاتا ہے، اچھی بات بتائی جائے تو بھاری پن محسوس کرتے ہیں، نیکی کی دعوت سے وہ اکتا جاتے ہیں، اور برائیاں بڑی فراوانی سے کر رہے ہوتے ہیں، برے کاموں میں بڑے فراوانی سے ملوث ہوتے ہیں۔ تو وہ تو بد نصیب لوگ ہیں۔ چونکہ وقت مختصر ہے اور ہم ایصال ثواب کی اس محفل میں موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالی مائی صاحبہ کی کامل طور پر بخشش اور مغفرت فرمائے۔ ہم پہلے حصے میں بات کرتے ہیں کہ وہ بندہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، اس بندے کی کیفیت کیسے ہوتی ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہر وقت اللہ کے ذکر میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں وقت گزار رہے ہوتے ہیں اور نیکیاں بڑی آسانی سے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے سینے اللہ نے کھول دیے، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیہ کریمہ کو تلاوت فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت تلاوت فرما کے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان النور اذا دخل صدرا فصح، جب نور سینے میں داخل ہوتا ہے سینہ کھل جاتا ہے۔ نور سینے میں داخل ہوتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے۔ ایک اور جگہ قرآن حکیم میں ہی فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربی، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے تو وہ تو رب کی طرف سے نور پر ہے۔ اس نور سے مراد قرآن ہے، ہدایت ہے۔ تو نور جب سینے میں آتا ہے، قرآن کی تعلیمات جب سینے میں پڑتی ہیں سینہ کھل جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل لتلک من عالم یعرف بها، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سینہ کھلنے کی کوئی علامتیں بھی ہیں جس سے یہ پہچانا جائے؟ یعنی جس بندے کا سینہ کھل گیا اور اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ ہو گیا، روشن ہو گیا، ہم کہتے ہیں ربا روشن کر میرے سینے نو، منو لے چل شہر مدینے نو۔ تو سینہ جس کا کھل گیا اس کی نشانی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 نشانیاں بتائی۔ فرمایا التجافی من دار الغرور،
نمبر ایک یہ ہے کہ دھوکے کے گھر سے وہ کنارہ کشی اختیار کرتا ہے. والانابۃ الی دار الخلود، اور ہمیشہ کے گھر کی طرف وہ رجوع کرتا ہے. والاستعداد للموت قبل نزولہ، اور موت کے آنے سے پہلے ہی وہ موت کی تیاری شروع کر دیتا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا نعرہ غوثیہ. کیا غوث اعظم دستگیر. جس کو آپ یہ دیکھیں کہ یہ دھوکے کے گھر سے کنارہ کش ہوتا جا رہا ہے اور ہمیشہ کے گھر کی طرف رجوع کر رہا ہے اور موت کی تیاری میں لگا ہوا ہے، تو سمجھیں کہ اس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے. اس بات کو تھوڑا سا سمجھے، دھوکے کا گھر کیا ہے. اقبال نے کہا تھا اس سراب رنگ و بو کو گلستان سمجھا ہے تو، افسوس اے ناداں قفس کو آشیاں سمجھا ہے تو. الدنیا سجن المومن، یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے. اقبال نے کہا تھا کہ جو یہ رنگ و بو کا، روشنیوں کا جہان نظر آتا ہے، تو سمجھ رہا ہے کہ اصل یہی گلستان ہے. یہ گلستان نہیں ہے، یہ سراب رنگ و بو ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ قفس ہے جس کو تم اپنا آشیانہ سمجھ بیٹھے ہو. اصل گھر تو آگے ہے. تو دنیا ہے، دنیا یہ دھوکے کا گھر ہے. دھوکے کا گھر اس لیے نا جی کہ آپ نے سامان کیا 100 برس کا اور اگلے علم میں جو ہے وہ سانسوں کی ڈوری ٹوٹ گئی تو سب کچھ یہی رہ گئے. لمبی لمبی امیدیں لگائیں لیکن کچھ ہاتھ نہ آیا، یا وہ نعمت فنا ہو گئی یا خود فنا ہو گئے. تو اس لیے یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے. یہاں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. پھر فرمایا کہ والانابۃ الی دار الخلود، ہمیشہ کے گھر کی طرف اس کا رجوع ہوتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ قرآن کریم سے پوچھئے. قرآن پاک نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم نے تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی. والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت ہے جو اس سے کہیں بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. سبحان اللہ. آخرت کا گھر. یہ دنیا ہے ایگزامینیشن ہال. ایک سٹوڈنٹ اس میں آیا ایگزامینیشن ہال میں. اب اس نے کیا کرنا ہے؟ ایگزامینیشن ہال میں پیپر حل کرنا ہے. اس کو کوسچن پیپر اور آنسر شیٹ دی گئی ہے. وہ کوسچن پیپر سے سوال دیکھے، آنسر شیٹ پہ لکھے. 3 گھنٹے اس کو دیے گئے. 3 گھنٹے اس کو دیے گئے. 3 گھنٹے کے اندر اس نے اپنا پیپر مکمل کرنا ہے. اب وہ پیپر حل کر لیتا ہے، پیپر میں حل کرنے میں لگا ہوا ہے. ایگزامینیشن ہال کی طرف اس کی نظر پڑتی ہے تو وہ بڑا ڈیکوریٹڈ ہے. وہاں بڑے خوبصورت ٹائلیں لگی ہیں، اچھے چارٹ لگے ہوئے ہیں، بڑے قیمتی دروازے ہیں اور بڑا سسٹم ہے. وہ اسی میں دیکھنے لگ پڑتا ہے. اس کو پیپر کرنا بھول جاتا ہے اور لکھتا کچھ نہیں اپنے پرچے پہ، اور اس ایگزامینیشن ہال کو ہی دیکھتا رہتا ہے، اس کے جلووں میں کھو جاتا ہے. اب بتائیے جب وہ 3 گھنٹے کے بعد پیپر دے دے گا تو کیا وہ پاس ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا. تو بس یہ دنیا بھی ایک ایگزامینیشن ہال ہے جس کے اندر ہم آ گئے. ہمیں کوسچن پیپر یعنی یہ جو ہمیں تعلیمات اسلامیہ ملی ہیں یہ مل گیا، اور ہمیں اپنا جسم عطا کیا گیا، یہ ہمارا آنسر شیٹ ہے. ہم نے اس جسم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں لگا کر پیپر حل کرنا ہے. لیکن اگر ہم دنیا کے جلووں میں، نظاروں میں اور فانی دنیا کے فانی نظاروں میں مست ہو گئے، ہم نے یہ پیپر حل نہ کیا تو یہاں وہاں تو 3 گھنٹے، یہاں ایک پل کا پتہ نہیں ہے. جگہ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. اس لیے ہمیں آخرت کی تیاری رکھنی ہے. اچھا آخری بات جو کہا کہ موت کے آنے سے پہلے ہی موت کی تیاری، وہ کیا ہے؟ کیا ہم اپنا کفن سلوا لیں، چارپائی منگوا لیں، غسل کا انتظام کر لیں، لیٹ جائیں کہ بس ٹھیک ہے موت کی تیاری؟ موت کی تیاری یہ نہیں ہے. موت کی تیاری یہ ہے کہ موت کے بعد جس چیز نے کام آنا ہے اس کو اکٹھا کریں. کوئی آپ کو ایسا کوئی موسم آنے والا ہے، ایسا کوئی حادثہ ہونے والا ہے، ایسا کوئی واقعہ آنے والا ہے جس کا پہلے پتا ہو تو آپ اس کے انتظام کرتے ہیں کہ اس سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں.
تو موت کے بعد ہم کیسے بچیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ 3 چیزیں جاتی ہیں، عمل بھی ساتھ جاتا ہے، مال بھی ساتھ جاتا ہے، رشتہ دار بھی ساتھ جاتے ہیں۔ قبرستان میں جب پہنچتے ہیں 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، 1 چیز ساتھ رہتی ہے، رشتہ دار بھی واپس آ جاتے ہیں، مال بھی واپس آ جاتا ہے، تقسیم ہو جاتا ہے ورثاء میں، ساتھ کیا جاتا ہے؟ عمل۔ تو عمل کی تیاری کریں، آخرت کے لیے عمل کریں کہ فانی دنیا چند دہاڑیاں دی تے آپس وچ اساں کد لئی کھینا، جو کچھ لکھ دتا ازلو لکھن والے، اوہ تو لینا اوہ میں لینا، تے تیریاں میریاں آکڑاں کس کارن، تو بھی ٹہ پینا میں بھی ٹہ پینا، سدا آنا تے بکلا مار ٹرنا، نہ کچھ تو کہنا نہ میں کہنا، تے جو کچھ کرنا ہی اپنی جان اتے، تو بھی آپ سہنا میں بھی آپ سہنا، آ رب نو راضی کر لئیے، نہ ایتھے تو رہنا نہ میں رہنا، تے ویکھ فریدا مٹی کھلی، مٹی اتے مٹی ڈلی، مٹی ہسے مٹی روے، انت مٹی دا مٹی ہووے، نہ کر بندیا میری میری، نہ اے تیری نہ اے میری، 4 دناں دا میلہ دنیا، پھر مٹی دی بن گئی ٹیری، ایتھے نہ کر تو ہیرا پھیری، مٹی نال نہ دھوکھا کر تو بھی مٹی ذات بھی مٹی، تے ذات پات دی گل نہ کر تو، ذات صرف خدا رسول دی اچھی، باقی سب کچھ مٹی مٹی، تے کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، ایتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا، تے چٹی چادر بمبلاں والی داغ نہ لائیو جنیاں، حشر دہاڑے پھر نہ آکھیں او ربا کی بنیا، تے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جو دم غافل سو دم کافر، سن مرشد اے پڑھایا ہو، سنیا سخن گئیاں کھل اکھیاں، اسا چت مولا واللایا ہو، کیتی جان حوالے رب دے، اسا ایسا عشق کمایا ہو، تے مرن تو اگے مر گئے باہو تا مطلب نو پایا ہو۔ آخر میں صرف ایک حدیث شریف اور بعد مکمل کروں گا کہ عمل اور اس دنیا میں ہم نے اپنی بخشش کا سامان کرنا ہے، آخرت کا اوپر نظر رکھنی ہے۔ تو ایک نسخہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ گناہ کیسے بخشے جائیں گے، درجے کیسے بلند ہوں گے، سننا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ کہیں بلند ہوں۔ دیکھیے نا کہ اب ہم غفلت کے دور میں ہیں، ہمارے بچے ہمارے جوان بچیاں اور ہمارے سارے احباب سوشل میڈیا پہ ایسے کھو گئے ہیں، کچھ بے حیائی کچھ بے روی۔ تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، ہمیں رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام فرمانے لگے، مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا هل ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، میں کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے اور درجوں کو بلند کر دے؟ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے۔ حضور علیہ السلام کے یہ سوال کرنے کا بڑا نفیس انداز ہوتا تھا کہ متوجہ کرتے تھے صحابہ کو، تو صحابہ بھی عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ اب توجہ کیجئے گا اس موسم کو ذہن میں رکھ کے کہ کئی نوجوان وضو نہیں کرتے سردی کے مارے، کئی دن ناپاک رہتے، غسل نہیں کرتے، نماز تو دور کی بات ہے، کہیں پورا منہ نہیں دھوتے سردی میں۔ تو نماز اور وضو کرنا، مسجد میں جانا کتنی برکت ہے۔ فرمایا وہ کون سے کام ہیں جن سے گناہ بخشے جاتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں؟ فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، جن وقتوں میں دل نہ چاہتا ہو ان وقتوں میں پورا وضو کرنا، وکثرت الخطا الی المساجد، اور مسجدوں کی طرف زیادہ قدموں کا جانا۔ زیادہ قدم کدھر جائیں؟ مساجد کی طرف۔ اور فرمایا وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا۔ یہ کام ہیں جن سے گناہ بخشے جاتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔